محترم ناظرین، آج ہم آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور اپنے وقت کے ظالم اور عیاش بادشاہ کا ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس علم کا خزانہ تھا اور ان کے نیک کاموں کی دنیا تعریف کرتی ہے۔ جنہوں نے آپ کو مانا ان کی عزت ہمیشہ دگنی ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ساری عادتیں بہت ہی اچھی تھیں، لیکن ایک بات جو خاص درویشی کا حصہ ہوتی ہے وہ تھی اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی اللہ والے تھے جو دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک دن کے لیے بھی وقت کے بادشاہوں کے دروازے پر کبھی بھی نہیں گئے۔ آپ کو یہ بناوٹ کی باتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ آپ چاہتے تو قدموں میں دنیا ڈھیر ہو سکتی تھی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کبھی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اس وقت بغداد میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو عیاش بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا زانی اور شرابی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے محل میں ہمیشہ شراب و کباب کی محفلیں سجی ہوتی تھیں۔ ملک کی جوان جوان عورتیں بادشاہ کو لبھاتی رہتی تھیں۔ وہ بادشاہ اتنا عیاش پرست تھا کہ اس کا ہر دن ہر رات عیاشی میں گزرتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا تو مسلمان، پر وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دور، نہ نماز نہ روزہ، بس اس کو اپنی دولت اور رتبے پر بڑا ہی غرور تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہاں بہت شہرت تھی، اور آپ کی عزت اور شان کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کی چوکھٹ پر سوالی بن کر آتے تھے۔ اس بادشاہ نے جب لوگوں کی زبانی آپ کے نام کے چرچے سنے تو سوچا کیوں نہ سب کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار خاص میں جا کر تاج و تخت پیش کر دوں تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اس نے بہت بار آپ کے دربار میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس بادشاہ کو آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی، نہیں کبھی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں لپیٹ چکا تھا، دن رات زنا کرتا اور سب لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جانا چاہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جس شخص پر اقتدار کا، حکومت کا، طاقت کا اتنا نشہ چڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر بے انتہا بے حیائی اور برائی بڑھتی جا رہی تھی، بغداد کے لوگ بہکتے جا رہے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اس حاکم کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے، جس سے بچاؤ کے لیے کوئی میدان میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ اس بادشاہ کی بہت زیادہ پہنچ تھی، اور اگر کوئی اسے غلط کام سے منع کرتا تو وہ اسے مروا دیتا اور یا پھر جیل میں ڈلوا دیتا۔ لوگ اس کے حکم کو ماننے پر راضی تھے اور اس کے کہنے پر اپنی گردن بھی اڑوا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دن آپ کو خبر ملی کہ اس بادشاہ نے ظلم کی حد کر دی ہے، خود تو رات بھر نشے میں ڈوبا رہتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اور لوگوں پر بھی ظلم بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غریبوں کو کسی گدھے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بہت جلال آیا، آپ کا یہ احساس جوش میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن عالم اسلام کے مرکز علم کے شہر بغداد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں،
اور اس کی بنیادیں بکھرتی جاتی ہیں۔ اے باشندگان زمین، آؤ جو گر گیا ہے اسے مضبوط کر دیں، جو ڈر گیا ہے اسے درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سبھی کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آؤ سب مل کر کام کریں، برائی کے ان کاموں کو روکیں۔ اے سورج، اے چاند، ایک دن تم سب آؤ۔ یہ ایسا جاندار خطبہ تھا کہ لوگ خود بخود شامل ہوتے گئے، اور دور دور سے آئے ہوئے لوگ آپ کے اس کلام کو سن رہے تھے۔ آپ کے بیان کو سن کر تو ویسے بھی دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ برائی سے ہمیں بچنا ہے اور برائی کے کاموں کو روکنا ہے، تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی آواز سے عوام اپنی آواز ملاتے ہیں اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس برائی کے کام کو روکیں گے۔ اب یہ خبر پہنچی اس بادشاہ کے پاس کہ شہنشاہ بغداد نے ایک بہت ہی بڑا اجلاس کر دیا ہے، یعنی مجلس سجا دی ہے، اور جس میں اس بادشاہ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آپ بھڑکا نہیں رہے تھے، صرف برائی کے خلاف کام کر رہے تھے اور عقل دے رہے تھے ان بادشاہوں کو، ان حکمرانوں کو کہ جن کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں پر پے در پہ مشکلات آ رہی تھیں۔ پہلے بھی آپ کے دربار میں آ کر آپ کو اس نے خریدنا چاہا تھا، لیکن آپ کا تو کوئی مول نہیں تھا۔ آپ تو دنیا کی دولت سے بے نیاز اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو تو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ناظرین، جن کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جاتا ہے، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ خیر، بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو محل بلا کر کہا، ہم کیا کریں؟ یہ شہنشاہ بغداد تو لوگوں کے بہت ہی چہیتے ہیں، اور ان کی بات سن کر لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اگر آپ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کے دربار میں جائیے اور گھٹنے ٹیک دیجئے، لوگ اس عمل سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی خوب نوازا ہوا تھا، کیونکہ ہر کوئی آپ کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دینا چاہتا تھا، اور لوگ آپ کی بات کو بہت مانتے تھے، سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس لیے عوام کا ساتھ پانے کے لیے اس بادشاہ وقت نے پھر دولت کی چمک سے آپ کو خریدنا چاہا۔ بادشاہ کے اس طرح دربار میں آنے پر اب آپ نے روبدار آواز میں کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے خریدا نہیں جا سکتا، میں صرف دین اسلام کی رہنمائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہر گھر میں پہنچے، اور ہمارا دین حرام چیز سے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی دولت کی حیثیت میرے سامنے رائی برابر بھی نہیں ہے کہ جس طرح کسی شخص کی ہتھیلی پر سے رائی کا دانہ گر جائے، اور وہ رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کوئی جھک ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں، برے کام سے رک جاؤ، نیکی کی دعوت دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خاموشی سے دربار سے چلا گیا۔ اس کو عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی، نہیں اس کو عقل آئی تھی۔ آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ بادشاہ نہیں سدھرا، لیکن جن کو سدھرنا تھا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سدھر گئے۔ کتنے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، کتنے لوگ آپ کے دستے حق پر تائب بھی ہوئے، لیکن بغداد کا وہ مغرور بادشاہ اب بھی آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا، اور دنیا میں مصروف تھا، کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، اس لیے اس نے آپ کے سامنے آواز نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دربار میں رہتا، ساری عیاشی والے کام کرتا۔ اس کا ایک خاص کوتوال سپاہی تھا جو اس کے لیے شراب لانے کا کام کرتا تھا۔
اور جب اس کے مہمان خصوصی دور کے ملکوں سے آتے وہ ان کے لیے خاص قیمتی شراب کو پیش کرتا۔ وہ کوتوال بہت طاقتور تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے سورما نہیں ٹک پاتے تھے، اور اس کو بھی اس بات پر غرور تھا کہ یہ درویش فقیر لوگ تو بس اللہ کے ولی ہیں نا، یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس کے ذریعے اسلام کی تعلیم کو عام کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے بیٹے بھی آپ کے درس و محفل میں شامل ہوا کرتے تھے، جہاں پر بھی آپ کی خطابت ہوا کرتی تھی وہ آپ کی تربیت میں رہتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بغداد کی ایک بہت بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں شیخ عبد الرزاق اور شیخ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ پورا محلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ تھا، آپ کی بے حد چاہت دل میں رکھتا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے۔ آپ نے سب کو نماز جمعہ کی دعوت دی اور کہا کہ چلو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، کیونکہ آپ کو ہی اس نماز جمعہ میں امامت کرنی تھی۔ ابھی آپ کا قافلہ مسجد کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی کوتوال سپاہی کچھ دوسرے سرکاری ملازموں کے ساتھ گدھے پر سوار آپ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کچھ گدھے تھے جن پر وہ لوگ سوار تھے۔ جب وہ گدھے آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو ان میں سے جو طاقتور گدھے تھے ان پر 3 مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے مٹکے تھے۔ باقی گدھوں پر وہ کوتوال اور اس کے ملازم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ جب کوتوال آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس گدھے سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ رکو۔ آپ کی بلند اور روبدار آواز کو سن کر بھی وہ لوگ رکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ رک گئے۔ ویسے بھی آپ کے سامنے کسی کے ٹکنے کی ہمت تو تھی نہیں، پھر بھی وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے، اس لیے انہیں رکنا پڑا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہنے لگے ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم شاہی محل جا رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ کے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانے دیں۔ ان سب کو آگے بڑھنے کے لیے اس کوتوال نے کہا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کوتوال کی طرف دیکھا، سردار ہو کر وہ بہت ہی مغرور بھی تھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنے دل میں حسد، جلن، بغض رکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا تم کو کہا ہے نا آگے نہ بڑھنا، یہیں پر رکے رہو۔ وہ سرکش اور نافرمان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عزت اس کے دل میں تو تھی ہی نہیں۔ اس کوتوال نے آپ کا حکم نہیں مانا۔ آپ کو غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، بلکہ وہ تو اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا تھا، اور یہ بات تو آپ کو ہرگز پسند نہیں تھی کہ اس شہر میں جہاں پر اللہ کے ماننے والے ہوں وہاں پر ایسا بادشاہ ہے جو کہ شراب پی رہا ہے اور لوگوں کو بھی پلا رہا ہے، اور اس کے وہ چیلے اس کی بات کو مان بھی رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کو وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی پسند کرتے تھے۔ ان کے دل میں آپ کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ یہ ایک درویش ہے، اس کی بات کیوں مانے جس کے پاس اتنی دولت ہے، جائیداد ہے، تخت و تاج ہے، اس دنیاوی بادشاہ کو کیوں نہ مانے۔ آپ کے کہے ہوئے الفاظوں کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جو کوتوال تھا اس نے کہا ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم اپنے بادشاہ کی بات مانیں گے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ تو سرکار بغداد نے فرمایا مجھ سے نہیں ڈرتے، نہ ڈرو، لیکن ایک خدا سے تو ڈرو۔ عیاشی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تو وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب نہ خود پیو اور نہ ہی کسی کو پلاؤ۔
اپنے بادشاہ کے لیے اس کو خاص طور پر لے کر جا رہے ہو، وہ بھی ایسے خاص دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن، جبکہ تمہیں پاک صاف ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا تم ایک درویش فقیر ہو، میں تمہاری بات نہیں ماننا چاہتا۔ وہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ اب اس کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو سب لوگ ان کی باتیں نہیں سنو، یہ تو ایسے فقیر لوگ ہیں، چلو آگے بڑھو، ہمارے لیے بادشاہ کا فرمان زیادہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے گدھے آگے بڑھا دیے۔ بہت ہی غرور سے وہ لوگ اپنے گدھوں کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور جو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے گدھوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم رک جاؤ۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کا حکم سنتے ہی گدھے فوراً رک گئے اور ایسے آپ کی طرف بڑھنے لگے جیسے ایک بادشاہ کے حکم پر اس کے غلام چلتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ کوتوال اور اس کے ملازم گھبرا گئے اور وہ گدھوں سے اتر کر وہاں سے بھاگنے لگے کہ ہمیں تو ان کے پاس نہیں جانا، یہ تو کوئی جادوگر ہیں۔ گدھوں پر انہوں نے کچھ منتر پڑھ کر پھونکا ہے، تبھی ان کی بات سنتے ہوئے وہ گدھے وہاں جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم کوتوال اور اس کے سپاہیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ گر کر تڑپنے لگے۔ درد کیسے ہوا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، پر وہ درد ان کی جان لے رہا تھا۔ اللہ کے ولی کے تو سب دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ بھلا آپ کیسے خوش ہوتے؟ کوئی درد سے بے حال ہو رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی جماعت کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا تم لوگ ایک تو گناہ کرتے ہو، پھر اس پر ہٹ درمی بھی کرتے ہو۔ وہ سب آپ کو کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، آپ نے جو کچھ پڑھ کر پھونکا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کوتوال نے کہا آپ نے ان جانوروں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، یہ بھی آپ کی بات سننے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں اور ضرور آپ نے ہی کچھ پڑھ کر ہمارے پیٹ پر پھونکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اوپر سے اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوئے، اس لیے یہ درد بھی تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس میں کوئی جادوگری نہیں ہے۔ درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ درد سے بلک رہے تھے۔ اب جس گدھے پر وہ کوتوال بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اپنے سر کو ہلانے لگا جیسے بول رہا ہو کہ تیرا غرور تجھے لے ڈوبا، تو نے سلطان الاولیاء کی شان میں کتنی بڑی بے ادبی کر دی ہے۔ وہ بار بار سر کو ہلا کر اسے بتا رہا تھا کہ اب بھی معافی مانگ لے، اب بھی سدھر جا، اب بھی سنبھل جا، تو ایک ولی اللہ سے ٹکر لے رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کو ستانے والے کو سزا ایسی ہی ملتی ہے اور یہ تو معمولی سزا ہے۔ اسی وقت ایک ملازم چیخا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت برا کیا، مجھے معاف کر دیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی میں نے برائی کا راستہ چنا اور برے لوگوں کا ساتھ دیا، میں بادشاہ سے ڈر رہا تھا جو کہ دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن میں اس اللہ سے نہیں ڈرا جو کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ کر رہا تھا اس کے پیٹ کا درد صحیح ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا تو اب اس کوتوال نے بھی کہا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے اور سب نے توبہ کر لی، سب کے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی رحم آ گیا اور سب سے فرمایا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ان کے مٹکوں میں شراب تھی، وہ کس منہ سے آپ کے سامنے شراب لے کر جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہا ایک ایک کر کے مٹکوں کو کھولو۔ انہوں نے جیسے ہی مٹکوں کو کھولا تو ان میں شراب کے بجائے سرکہ تھا۔ وہاں کھڑے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو اب وضو کرو اور نماز پڑھنے کی تیاری کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سارے بادشاہ کے ملازم آپ رحمت اللہ علیہ کے ملازم بن چکے تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے اور وضو کرنے کے بعد نماز جمعہ آپ کے پیچھے ادا کیا۔
آج تو بہت اچھا لگا تھا، کیا سرور آ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام بنے اور مقتدی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تو ایسی نماز انہوں نے پڑھی ہی نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ باہر آئے، اب وہ شراب تو تھی نہیں، وہ تو ہلال سرکہ تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت اب ہم ان کا کیا کریں، بادشاہ تو بہت ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ مٹکے اس کے دربار میں لے کر جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے ملازمین کے ساتھ وہ کوتوال بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور سب شراب کے انتظار میں تھے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا تم نے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ پھر کوتوال نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ ہم کیا کرتے، آپ کو تو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے دل کیسے بدل گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم ایک درویش کی باتوں میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جلدی سے ان مٹکوں سے شراب نکالو، ہمارے مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کے ملازم نے مٹکے کا منہ کھولا شراب تھی ہی نہیں، وہاں تو سرکہ تھا۔ وہ ملازم خاموش کھڑا تھا۔ کیوں اتنا انتظار کروا رہے ہو؟ ہمارے مہمان کب سے شراب پینے کے منتظر ہیں اور تم ہو کہ شراب نہیں لاتے ہو۔ وہ کہنے لگا حضور پر اس میں تو سرکہ ہے، شراب ہے ہی نہیں۔ بادشاہ گرجنے لگا، اس نے کہا اے کوتوال کیا ہو گیا ہے تجھے، تو شراب لے کر نہیں آیا، سرکہ لے کر آیا ہے۔ کوتوال نے کہا یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس بزرگ کی کرامت دیکھی، جب ہمارے پیٹ میں درد اٹھا اور جب ہم تائب ہوئے، اس کے بعد مٹکوں کو کھولا تو اس میں شراب نہیں تھی بلکہ ہلال سرکہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں تو حرام ہے نا شراب، ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کو پلانا چاہیے، کیونکہ شراب پینے سے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا تم نے جو کچھ کیا ہے میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا۔ پھر بادشاہ غصے میں لال تلوار اٹھائے غوث اعظم کی دربار کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا بادشاہ کا غصہ بالکل اتر چکا تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم یہاں پر اللہ پاک کی مرضی سے پہنچے ہو، میں تم کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک عرصے سے تم لوگوں کو برے کاموں کی طرف لگا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حکمران ہو کر لوگوں کو برے کام کے لیے اکسانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو پی کر تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ شراب ہی تھی جو کہ اللہ کے حکم سے سرکہ بنا دی گئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سرکہ ہی لے کر آ رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لو کیا ہوا تھا، جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کس طرح نماز جمعہ کے لیے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور وہ کوتوال اپنے ملازمین کے ساتھ گدھوں پر بیٹھ کر آ رہا تھا، کس طرح اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، پھر آگے بڑھنے لگا، لیکن آپ کے فرمان پر گدھے رک گئے اور آپ کی طرف آئے۔ وہ کوتوال وہاں سے بھاگنے لگا، پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، وہ تڑپنے لگا۔ اس کے بعد ان سب کو عقل آ گئی، انہوں نے فوراً توبہ کی اور پھر جو آپ کے حکم پر مٹکے کھولے گئے تو وہ سچ مچ شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ تھا۔ جو ان مٹکوں میں موجود تھا وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ وقت کیا دیکھا تو نے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ تم کو اس ملک کے لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہے اور تم یہاں پر فحاشی پھیلا رہے ہو۔ جب اس ملک کا حاکم ہی ایسا ہوگا تو پھر لوگ کس راستے پر چلیں گے؟ جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ایک عادل حکمران سے ہوگی، اگر وہ اللہ کا پسندیدہ ہوا، اس نے نیک عمل کیے، وہ انصاف پسند ہوا تو وہ جنت میں جائے گا،
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई शख्स जिसको अल्लाह पाक ने किसी भी रैयत यानी रियाया का लोगों का जिम्मेदार बनाया है, वो वहाँ का बादशाह है, खलीफा है, वो जिस दिन मरे उस हाल में मरे कि वो अपनी रियाया के साथ खयानत करने वाला हो, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। बादशाह हमारे पास दरबार में तुम आए, हमारे सामने दौलत के ढेर लगा दिए, दौलत का झांसा दिया और दौलत को हमारे कदमों में डालकर हमें खरीदना चाहते थे, लेकिन हमें इन चीज़ों की तलब नहीं हुई। हम यहाँ पर अपने लिए नहीं हैं, फ़कीर लोग हैं, शहर में रहना हमारी खासियत में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की खिदमत के लिए आए हुए हैं। हम दरवेश किसी की खिदमत करते हैं तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, इसलिए एक हाकिम भी लोगों की खिदमत के लिए इस गद्दी पर बिठाया गया है जिस पर तुम बड़े फख्र और शान से बैठे हो। तुमसे हर चीज की पूछगछ होगी। क्या समझते हो तुम बच जाओगे? अल्लाह जब बड़े बड़ों की पकड़ करता है ना तो जमीन पलट जाती है। तुम तौबा नहीं करोगे या फिर करोगे, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। बात तुम्हारे फायदे के लिए भी है और लोगों के फायदे के लिए भी है। लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी तुमने। याद रखो मजलूम की बद्दुआ अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला उनकी आह को सुनता है। इससे पहले कि तुम पर अज़ाब इलाही आए, कहर बरसे, तुम तौबा कर लो और ये तुम अपने लिए ही करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे। वो तो वैसे ही खौफ से लरज रहा था। फिर बादशाह ने उसी वक्त आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और आइंदा शराब पीने से तौबा की, यहाँ तक कि ज़िनाकारी से भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और कहा कि सच में मैं भूल गया था कि मैं तो एक हाकिम वक्त हूँ, मुझे तो लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है। मैं तो खुद को बादशाह समझ रहा था और बादशाह होकर इतनी गफलत में वक्त गुजारा। मैंने आपके हुक्म को नहीं माना, हमेशा आपके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखा। मैं आपसे हसद करता था क्योंकि लोग आपको बहुत चाहते थे, लेकिन ये हसद मेरे किसी काम का नहीं रहा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपनी मुरीदी में ले लीजिए। मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, मैं तो मुरीद हूँ आपका, मैं एक फ़कीर हूँ। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग को सुना और आपके साथ रह कर के वो एक अच्छा बादशाह बन गया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।